بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا تعلق کراچی کے علاقے کھارا در سے ہے۔ میں یہ جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ ہمارے دادا کے ایک دوست کے ساتھ ہوا جو دادا کے ہمسائے بھی تھے۔ یہ واقعہ آج سے کوئی 40-50 سال پہلے کا ہے۔ اس وقت دادا جان کی عمر کوئی 19-20 سال تھی اور ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ دادا جان کے دوست کا نام غلام فرید تھا۔ وہ ایک مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے تھے اور ساتھ ساتھ تعلیم بھی حاصل کر رہے تھے۔ دادا جان سے 2 سال عمر میں بڑے تھے۔ غلام فرید صاحب دم درود بھی کیا کرتے تھے۔ وہ کافی دیندار تھے اور لوگ ان سے روحانی علاج کروانے بھی آیا کرتے تھے۔ اس وقت لوگ جلدی سو جایا کرتے تھے۔ ایک رات ایسا ہوا کہ غلام فرید صاحب کو رات کے 12 بجے ایک آدمی بلانے آیا اور کہنے لگا کہ میرے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہے، بہت بگڑی ہوئی ہے، برائے مہربانی آ کر اسے دم کر دیجئے۔ وہ اتنا سخت تکلیف میں چیخیں مار رہا ہے کہ اگر آپ نے دم نہ کیا تو وہ کہیں صبح تک مر نہ جائے۔ میرا ایک اکلوتا بیٹا ہے، آپ جا کر اسے دم کر دیں۔ اس آدمی کا نام بشیر تھا۔ غلام فرید صاحب بتاتے ہیں کہ یہ گھر ہمارے ہی علاقے میں تھا، گولڈن مارکیٹ کے ساتھ بالکل پاس میں ہی تھا۔ میں سائیکل پر ان کے گھر گیا، محمد بشیر بھی میرے ساتھ تھا۔ میں جب اندر گیا تو ایک 10 سال کا بچہ عجیب خوفناک آوازیں نکال رہا تھا، چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ دسمبر کا سرد مہینہ چل رہا تھا، اس کا سارا جسم تپ رہا تھا۔ اب میں نے اس پر سورہ بقرہ پڑھنا شروع کی اور ساتھ میں اس پر دم کیا۔ میں نے سورہ بقرہ پڑھ کر اس پر دم کرنا شروع کی۔ جیسے جیسے سورہ پڑھتا گیا تو اس بچے کے اندر سے ایک مردانہ آواز نکلی جو کہنے لگا کہ آپ مجھے تکلیف دے رہے ہیں یہ سورہ پڑھ کر۔ میں نے اس کو کہا کہ بچے سے جو بھی غلطی ہوئی ہے اس کو چھوڑ دے۔ اس نے کہا کہ یہ مدرسے جا رہا تھا تو راستے میں ایک پتھر پڑا تھا، یہ اس پتھر کو ٹھوکریں مار رہا تھا پاؤں کے ساتھ، تو اس نے جیسے ہی پتھر پھینکا وہاں میرا بچہ کھیل رہا تھا، پتھر اس کی ٹانگ پر لگا اور اس کا خون بہنے لگا، اس لیے میں اب اس کو تنگ کرنے آتا ہوں۔ میں نے کہا کہ تیرے بیٹے کی زندگی تو بچ گئی ہے تو اب تو اس کی زندگی کے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ اس کے بعد اس نے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تمہیں جلا دوں گا۔ یہ اس بچے کے علاج کا تیسرا دن تھا۔ اس پر اس جن نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں مگر میری 2 شرطیں ہیں۔ پہلی یہ کہ قبرستان کے اندر پہلی 10 قبروں کے بیچ میں رات 10 بجے کے بعد 30 کلو گوشت رکھ کے چلے جائیں اور واپس مڑ کر نہ دیکھ۔ اور دوسری شرط یہ کہ میں ابھی تیرے ساتھ اس گھر سے نکلوں گا اور تیرے ساتھ ساتھ چلتا رہوں گا اور جب تیرا گھر آئے گا میں آگے نکل جاؤں گا۔ اس پر غلام فرید صاحب مان گئے اور محمد بشیر کو پہلے شرطیں پوری کرنے کے لیے بندوبست کرنے کا کہا۔ وہ جن ایک انسان کی شکل میں میرے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گیا۔ یہ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ اب سائیکل چلاتے ہوئے 10 منٹ گزرے ہوں گے۔ جب غلام فرید صاحب نے پیچھے دیکھا تو وہ جن غائب تھا۔ انہوں نے یہاں وہاں آواز لگائی مگر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ سائیکل چلانے لگے کہ کچھ لمحوں بعد ان کو ایک بڑا کالا سانپ نظر آیا۔ انہوں نے سائیکل روکی اور کہا کہ اگر تو جن ہے تو چلا جا یہاں سے، میرے راستے میں مت آ۔ انہوں نے اپنے یہ الفاظ 3 بار دہرائے مگر اس کالے ناگ کی طرف سے مکمل خاموشی تھی اور وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ مگر جب غلام فرید صاحب نے سائیکل چلانی شروع کی اور اپنا راستہ بدلا تو وہ پھر ان کے راستے میں آ گیا۔ اب غلام فرید صاحب نے سائیکل کی رفتار تیز کر دی۔ ناگ سائیکل کے نیچے آ کر مر گیا۔ جب وہ گھر آئے تو اپنا حصار کر کے سو گئے۔ جیسے ہی سوئے تو انہوں نے دیکھا کہ 2 بڑے بڑے آدمی غلام فرید صاحب کو اٹھا کر لے گئے ہیں اور ایک بہت بڑی عدالت میں پیش کیا جہاں پر سب لوگ کالے لباس میں ملبوس تھے۔ جج نے بھی کالا لباس پہنا ہوا تھا۔ ان سب کی شکلیں بگڑی ہوئی تھی، کوئی آنکھ سے کانا تھا، کسی کی ناک نہیں تھی، کوئی لنگڑا تھا، کوئی پگھلے ہوئے چہرے کا تھا، کوئی جلے ہوئے منہ کے ساتھ تھا۔ اب عدالت میں جج صاحب نے کہا کہ تم نے ہمارا بندہ مارا ہے۔ غلام فرید صاحب جنات کی عدالت میں موجود تھے اور کہنے لگے میں نے اس ناگ کو پہلے تنبیہ کی تھی کہ اگر تو جن ہے تو یہاں سے چلا جا، میرا راستہ چھوڑ دے، اور میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر عمل کیا اور انہوں نے ہی ہم مسلمانوں کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو جنات کا جو بڑا تھا اس نے اپنے باقی کنبے سے پوچھا کیا یہ آدمی سچ بول رہا ہے؟ عدالت میں بہت سارے جنوں نے کہا کہ ہاں ہم نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے، یہ بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد جنات کے جج نے حکم دیا کہ محمد فرید صاحب کو جانے دیا جائے اور ان کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ جب فجر کے قریب ان کی آنکھ کھلی تو وہ سارا واقعہ سب کو سناتے ہیں۔ وہاں پہ محمد بشیر بھی موجود ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اب 30 کلو گوشت قبرستان میں رکھ کے آؤں گا۔ غلام فرید صاحب نے بولا یقیناً اگر تم نے ایسا نہ کیا تو باقی جنات جو اس کے کنبے سے تعلق رکھتے ہیں وہ تمہارے پیچھے لگ جائیں گے، کیونکہ جب وہ شرطیں بیان کر رہا تھا تو اس کے کنبے والے ساتھ کھڑے تھے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو وہ کنبے والے تمہیں تنگ کریں گے۔ اس کے بعد ان کا بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا
یہ بھیانک واقعہ جو آج سے 40-50 سال پہلے ان کے ساتھ پیش آیا تھا، یہ ہمارے دادا جی نے ہمیں سنایا تھا۔ ہمیں سن کے یہ بہت خوف آیا۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی۔ شکریہ۔